آخرکار 3 ہی اشرے کیوں ہیں اور اس کے برعکس کیوں نہیں؟ پہلا جہنم سے آزادی کا کیوں نہیں ہے، یا پہلا مغفرت کا کیوں نہیں ہے، پہلا رحمت کا کیوں ہے؟ تو انسان کی جو یہ زندگی ہے جو دنیا میں انسان گزار رہا ہے، تو اس زندگی میں انسان کو رحمت کی حاجت ہے۔ تو اب اللہ عز و جل نے پہلا اشرہ رحمت رکھا کہ اب جو پہلے اشرے میں عبادت کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد اللہ عز و جل کو راضی کر لے تو اللہ عز و جل اس کو رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا انتقال ہو گیا تو اب قبر میں جانے کے بعد اس کو کس چیز کی حاجت ہے؟ مغفرت کی۔ تو اللہ عز و جل نے دوسرا اشرہ مغفرت کا رکھا ہے کہ جو 10 رمضان سے 20 رمضان تک عبادت کرے، روزہ رکھے، دعا مانگے، تو اب جو قبر میں مغفرت کی اس کو حاجت تھی تو اللہ عز و جل اس اشرے کی برکت سے اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب انتقال ہو گیا، قبر میں مغفرت آپ کی ہو گئی، اب قیامت کے دن میدان محشر برپا ہوگا، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو جنت چاہیے۔ رمضان المبارک کا تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے کہ جو تیسرے اشرے کو پائے، اس میں عبادت کرے، اعتکاف کرے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے کام کرے۔ اب جو بندے کو قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم سے آزادی چاہیے تھی تو رمضان المبارک کے تیسرے اشرے میں عبادت جس نے کی، اللہ عز و جل اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ عز و جل کی رحمت بھی مل گئی اور مغفرت بھی ہو گئی، جہنم سے آزادی بھی ہو گئی۔ تو یہ رمضان المبارک آئے اور ہم اس کو ایسے ہی گزار دیں، اس میں عبادت نہ کریں، ریاضت نہ کریں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے کام نہ کریں، تو اس سے کم نصیب انسان کون ہوگا؟ اس سے کم نصیب انسان پھر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جو رمضان کو پانے کے بعد جو پہلے اشرے کی رحمت بھی حاصل کر لے، مغفرت بھی حاصل کر لے، اور تیسرے اشرے کی جہنم سے آزادی بھی حاصل کر لے، اور تھا وہ گناہگار اور رمضان جیسے آیا وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اپنا